السلام علیکم دوستوں آج میں آپ کے سامنے دل کے بارے میں بات کروں گا، اور اس موضوع پر بات کرنے کی خاص وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی طرف متوجہ ہوں اور غور و فکر کا کام شروع کریں، اور اپنے ارد گرد اور اپنے جسمانی اعضاء کے اوپر غور کریں کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے جو کہ خود کار نظام کے تحت خود بخود بہترین طریقے سے کام کرتے ہیں، اور جس میں ہماری اپنی مرضی شامل نہیں ہوتی۔ اس کے باوجود جو ہے وہ سب سے بہترین طریقے سے، یہاں تک کہ جو ہم کام کرتے ہیں اس کے اندر بھی غلطیاں پیدا ہو جاتی ہیں، مگر یہ اعضاء اپنی بہترین صلاحیتوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتیں ویسے تو کسی تعریف کی محتاج نہیں ہیں، کیونکہ جس طریقے سے وہ خود بخود کام کرتی ہیں اور جس طریقے سے وہ ایک دوسرے اعضاء کے ساتھ مل کر منظم طریقے سے جو ہے بات کرتی ہیں اور جو ہے انسان کو زندہ رکھنے میں کوشش کرتی رہتی ہیں خود۔ دوستو یہ ویڈیو بھی جو ہے خاص وجہ سے بنا رہا ہوں میں، اور وہ وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی طرف توجہ کریں، جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں اور جن کو ہم صرف اور صرف خود بخود چلنے والی چیزیں سمجھتے ہیں، ان کو ایسے نہ سمجھیں بلکہ ان کی گہرائی کو جاننے کی کوشش کریں۔ اور اچھا، دل کی خاصیت یہ ہے کہ یہ ہر وقت ایک طاقتور حرکت کے اندر رہتا ہے۔ طاقتور اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے باقی تمام اعضاء جو ہے وہ بڑے سکون اور تحمل کے ساتھ جو ہے کام کرتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، واحد دل ایسی صورت میں ہوتا ہے کہ وہ مسلسل آپ چاہے کچھ کریں یا نہ کریں مسلسل جو ہے حرکت میں رہتا ہے، اور وہ حرکت اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ وہ جو ہے باقاعدہ آپ اپنے جسم کے اندر محسوس کر سکتے ہیں، اپنے کانوں کے ذریعے اس کی پمپنگ کی آواز جو ہے اس کو سن سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے جو ہے اپنے جسم کے اندر ایک مسلسل حرکت جو ہے ہوتی ہوئی محسوس کر سکتے ہیں۔ دوستوں دل کی جو حرکت ہے وہ آپ کو زندہ رکھنے کے لیے نہایت ضروری ہے، اور یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے، کیونکہ آپ کا دل جو ہے وہ اتنا اہم کام ادا کر رہا ہے خون کو آپ کے جسم کے تمام کناروں تک پہنچانے میں، کہ اس سے بہترین کوئی آپ کے پاس جو ہے مشینری موجود نہیں جو یہ کام بصلاحیت کر سکے، کیونکہ ہر جسم کا حصہ جو ہے وہ ایک نسوں کے جال کے ساتھ بچھا ہوا ہے، اور اس کے اندر خون پہنچنا جو ہے وہ اتنا اشد ضروری ہے کہ اگر خون کہیں جم جاتا ہے تو آپ کا جسم جو ہے اس کو فالج کا اثر بھی ہو سکتا ہے، اور یہاں تک کہ وہ جو ہے زہر آلود بھی ہو جاتا ہے، اور عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگوں کو بلڈ کلوٹنگ کہتے ہیں جس کو انگلش کے اندر، کہ خون کا جم جانا جس کی وجہ سے اعضاء جو ہے وہ بے جان ہو جاتے ہیں اور بے فائدہ ہو جاتا ہے۔ تو یہی دل جو ہے اس محنت میں لگا رہتا ہے بغیر آپ کی کسی عمل و دخل کے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت عظیم نعمت ہے۔ آپ اس نعمت کے بارے میں جتنا غور و فکر کریں گے اتنا ہی آپ جو ہے تعجب کریں گے کہ کس طریقے سے جو ہے یہ کام کر رہا ہے، اور ایسا لگتا ہے جیسے کسی ڈیزائنر نے یا کسی ماہر کاریگر نے اس کو باقاعدہ باریک بینی کے ساتھ ترتیب دیا ہے تاکہ یہ جو ہے اپنے کاموں کو انجام دے سکے اور آپ کو زندہ رکھ سکے بغیر آپ کی اپنی خواہش کے، بغیر آپ کے اپنی مرضی کے مطابق چلنے کے، بغیر کسی اصلاح اور بغیر کسی ہدایت کے خود بخود جو ہے وہ آپ کو زندہ رکھنے میں مشغول رہتا ہے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ اس حرکت کو خود جو ہے وہ کنٹرول نہیں کرتے، اور یہ حرکت جو ہے اپنے آپ ہی خود بخود اپنے عمل میں مشغول رہتی ہے۔ اچھا دوستوں، آپ کو تجسس ہوگا کہ یہ حرکت کیسے کرتا ہے، تو اگر اس پر روشنی ڈالیں، غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایک بجلی پیدا کرنے والا آلہ رکھا ہے، ایک ایسی آنت یا مسلس کہہ لیں کہ جو باقاعدہ بجلی پیدا کرتے ہیں۔ اچھا یہ بھی بڑی حیران کن بات ہے کہ انسان نے بجلی دریافت کی، اور وہ بھی کچھ صدیوں پہلے ہی، مطلب بجلی بھی انسان کو جو ہے معلوم نہیں تھی کہ بجلی کس طرح پیدا کی جائے اور کس طرح سے اس کے فائدے حاصل ہوتے ہیں، اور آج جو ہے ہر چیز کے اندر، ہر ٹیکنالوجی کے اندر بجلی جو ہے وہ اشد ضرورت ہو گئی ہے۔ تو یہ بجلی جو ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کے جسم کے اندر، دل کے اندر پہلے سے ہی پیدا کی ہوئی ہے، اور یہ اس وقت سے ہے جب سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پر اتارا۔ تو جس چیز کو انسان جو ہے وہ بڑی جد و جہد، علم کی دریافت
اور ان تمام چیزوں کی معلومات کے بعد حاصل کرتا ہے تو وہ حیران ہوتا ہے کہ کیسے یہ چیزیں جو ہے پہلے سے ہی ان حصوں میں ان آرگنز کے اندر موجود ہے جو بغیر کسی علم کے حاصل نہیں کی جا سکتی، مگر خدا کی قدرت کے اندر وہ باقاعدہ ایسے موجود ہیں جیسے وہاں پہ کسی نے رکھا ہے ان کو اور اسی کام کے اندر اس کو مشغول کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دل کے اندر ایک ایسا مسل رکھا ہے جو کہ باقاعدہ بجلی کا ایک جھٹکا پیدا کرتا ہے اور دل اس جھٹکے کی وجہ سے دھڑکتا ہے، تو پھر دھڑکنے کے بعد وہ بند ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ وہ ایک بجلی کا جھٹکا پیدا کرتا ہے اور پھر دوبارہ دل دھڑکتا ہے۔ تو مطلب جتنی بار وہ بجلی پیدا کرتا ہے اتنی بار دھڑکتا ہے اور ہر منٹ کے اندر کئی بار جو ہے وہ بجلی پیدا ہوتی ہے اور کئی بار جو ہے آپ کا دل دھڑکتا ہے، اور اس دھڑکنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ خون کو ایک جانب سے اپنے ایک حصے کے اندر اندر داخل کرتا ہے اور ایک حصے کے اندر سے وہ اس خون کو باہر کی طرف نکال دیتا ہے۔ جس حصے سے وہ باہر کی طرف خون کو نکالتا ہے تو ان نسوں کو آرٹریز کہتے ہیں، وہ نسیں جو ہے خون کو آپ کے جسم کے حصوں تک پہنچاتی ہیں، اور جو دوسرا حصہ ہے جو خون کو اپنے اندر واپس لیتا ہے وہ وینز کہلاتا ہے۔ تو وینز جو ہے وہ خون کو اندر باقی جسموں سے جمع کر کے خون کو دل کے اندر واپس لے کر آتی ہیں۔ اور عموماً دوستوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کسی کا دل جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے اور وہ ہاسپٹل میں اس کو لے جایا جاتا ہے تو ڈاکٹر جو ہے وہ ان کے پاس مشینیں ہوتی ہیں جو کہ یہ بجلی کا جھٹکا فراہم کرتی ہیں، اور اس جھٹکے دینے سے دل جو ہے وہ دوبارہ اپنی دھڑکن کو خود بحال کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ اتنا اہم کام بجلی پیدا کرنا اور دل کو دھڑکانا جو ہے خود بخود ہو رہا ہے، اور جب وہ کام بند کر دیتا ہے تو اس کے لیے باقاعدہ باہر سے ڈاکٹروں کو بجلی کا جھٹکا پیدا کرنا پڑتا ہے تاکہ دل جو ہے وہ دوبارہ سے جاگ جائے اور دوبارہ سے اپنی دھڑکن جو ہے قدرتی طور پہ خود بخود والی صلاحیت پر واپس آ جائے، جو کہ بالکل انہونی بات لگتی ہے کہ ایک اعضا خود بخود اپنی حرکت کو اور اپنے کام کو خود انجام دیتا ہے بغیر کسی باہری طاقت کے، مطلب کوئی طاقت اس پر باہر سے اثر انداز نہیں ہوتی بلکہ وہ خود بخود کام کرتا ہے، جیسے کوئی عقل مند اور ذہین مشین ہو جو روبوٹ کی طرح جو ہے وہ کام انجام دے رہی ہو۔ دوسری جو تعجب کن بات ہے دل کی وہ یہ کہ دل اور آپ کے پھیپھڑے ایک دوسرے سے جو ہے بڑی مہارت کے ساتھ مناسبت کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ دل جو ہے وہ لنگز کے اندر اپنے خون کی شریانوں کو جو ہے ایڈجسٹ کر کے رکھتا ہے، اور وہاں جو ہے وہ لنگز سے اس طرح بات کرتا ہے کہ جب آپ آکسیجن اپنے پھیپھڑوں کے اندر لیتے ہیں تو وہ اس آکسیجن کو خون کے اندر جو ہے وہ جذب کر لیتا ہے، اور وہ آکسیجن جو ہے وہ آپ کے جسم کے تمام اجزاء جو سیلز پر مشتمل ہوتے ہیں ان کو طاقت فراہم کرتے ہیں زندہ رکھنے میں، اور یہ دل جو ہے ان آکسیجن شدہ خون کو تمام سیلز تک پہنچاتا ہے تاکہ سیلز جو ہے وہ اپنی طاقت کو برقرار رکھ سکیں، اور آپ کا اگر ہاتھ ہے تو وہ ہاتھ کی صلاحیت کو قائم رکھ سکے، اگر آپ کا کان ہے تو وہ کان کی صلاحیت کو، آپ کے جگر، آپ کا یہاں تک کہ آپ کے جتنے بھی اعضاء ہیں جسمانی ان تمام اعضاء کے اندر مختلف سیلز موجود ہیں جن کی ذمہ داری جو ہے مختلف کاموں پر لگی ہوئی ہے اعضاء کے مطابق، اور وہ بخوبی جو ہے اس آکسیجن کی انرجی کی وجہ سے اپنے آپ کو ان کاموں میں مشغول رکھتے ہیں جس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو مامور کیا ہے، اور یہ سب کے سب آپ کو زندہ رکھنے کے لیے اربوں کی تعداد میں سیلز جو ہے وہ آپ کو اور آپ کے اعضاء کو قائم رکھنے کے لیے مسلسل کوشاں رہتا ہے۔ جو دل اور پھیپھڑے کی ہم آہنگی ہے یہ اتنی حیران کن ہے کہ کس طریقے سے اگر آپ سوچیں کہ یہ اعضاء خود بخود جو ہے وہ کسی طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑ گئے تو کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اگر جو ہے پھیپھڑا نہ ہو تو دل جو ہے وہ آکسیجن جو ہے کہاں سے لے سکتا ہے، اور اگر پھیپھڑے کے موجودگی کے اندر دل موجود نہ ہو تو کس طریقے سے جو ہے وہ پھیپھڑوں میں موجود آنے والی آکسیجن جسم کے دوسرے اعضاء تک پہنچ سکتی ہے۔ مطلب ایسا لگتا ہے جیسے کسی انجینئر نے مختلف حصوں کو ایک دوسروں کے ساتھ جوڑ کر ان کو آپس میں ایک دوسرے کے کاموں کو استعمال کرتے ہوئے باقی جسم کو جو ہے فائدہ پہنچانے کے لیے پیدا کیا، اور اس میں بلا شبہ جو ہے وہ سبحان اللہ کے الفاظ نکلتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرز پہ اس کو بنایا ہے اور جو علم اور حکمت اس کے اندر ظاہر ہوتا ہے
وہ اپنے پروردگار کی حمد و ثنا ہمارے سامنے بیان کرتا ہے، اپنے رب کی تعریف ہم سے بیان کر رہا ہے۔ جیسے کسی پینٹر کی تصویر سے ہم اس پینٹر کی صلاحیتوں کا اندازہ لگا لیتے ہیں، اور وہ پینٹنگ جو ہے اس آرٹسٹ کی صلاحیتوں کی تعریف کر رہی ہوتی ہے، تو بلا شبہ یہ تمام اعضاء اور یہ تمام چیزیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف اور حمد و ثنا بیان کر رہی ہیں۔ بلا شبہ اللہ ہی اس خودکار نظام کا مالک ہے، اور کوئی چیز جو ہے اس دنیا کے اندر بغیر کسی کی حرکت میں نہیں آتی، تو جو خود بخود چل رہی ہے یہ بھی اللہ کی پیدا کردہ حکمت اور قدرت ہے، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کو چلا رہا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو اس کو بند کر دیتا ہے۔ دوستو اسی بات پر میں آپ سے کہوں گا کہ برائے مہربانی قرآن کو اپنی زبان میں لازمی پڑھیں۔ اللہ نے آپ کے لیے جنت تشکیل دی ہے، اور صرف مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کو اپنایا جائے اور اس دنیا کی مرضی کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی مرضی پر چلا جائے۔ اور آپ کو معلوم ہے زندگی کے کچھ سال ہیں، جبکہ جنت کی زندگی جو ہے وہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اس کے علاوہ دوستوں دل کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دل کی جو دھڑکن کی طاقت یا خون کو دھکا دینے کی جو طاقت ہے وہ اتنی قابل ہے کہ وہ 2 منزل کی عمارت تک کو خون پہنچانے میں کارآمد ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ دوستوں میں آپ سے کہوں گا کہ یہ ایک ایسی حرکت ہے یہاں تک کہ اگر آپ اس کو روکنے کے لیے بھی کوشش کریں تو یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ دوستوں اس ویڈیو کا مقصد غور کرنا ہے، اپنے ارد گرد کے ماحول پر غور کریں۔ آپ کے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں آپ کی شکایتوں سے کہیں زیادہ ہیں، اس کے بعد بھی جنت آپ کی منتظر ہے۔ صرف اور صرف اپنے نفس کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ میری گزارش ہے کسی کا حق نہ کھائیں تو آپ بھی متقی بن جائیں گے۔ اسی طرح کی اور ویڈیوز کے لیے سبسکرائب ضرور کریں، اور اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں تاکہ اور کی بھی اصلاح ہو سکے۔